یہ مٹی ہے، خاموش، مگر اس کے ذروں میں صدیوں کی کہانیاں سو رہی ہیں۔ یہ وہی مٹی ہے جو کبھی دریا کے کنارے پاؤں سے مسلی گئی، کبھی بارش میں گھلی، کبھی دھوپ میں تپی۔ کمہار نے اپنے ہاتھوں کی تھکن اس مٹی میں اتاری اور چاک پر رکھ کر وقت کو گھمانا شروع کیا۔ چاک گھومتا ہے، تیز، پھر آہستہ، جیسے کائنات کی سانس، کبھی بے قابو، کبھی متوازن۔ انگلیاں نرم مگر پختہ ارادے کے ساتھ مٹی کے جسم میں دائرے بناتی ہیں۔ یہ انگلیاں صرف شکل نہیں دیتیں، یہ صبر سکھاتی ہیں، یہ توازن مانگتی ہیں۔ ذرا سی بے احتیاطی تو دیوار بیٹھ جاتی ہے، ذرا سا غرور تو برتن ٹوٹ جاتا ہے۔ کمہار جانتا ہے ہر برتن کا مزاج الگ ہے۔ کچھ مٹی پیالی بننا چاہتی ہے، کچھ گھڑا، کچھ چراغ جو خود جل کر کسی اور کے اندھیرے کم کرے۔ چاک پر گھومتی مٹی آہستہ آہستہ اپنی پہچان مانگتی ہے۔ اب یہ صرف مٹی نہیں، یہ شکل ہے، یہ مقصد ہے۔ کمہار اپنی ہتھیلی سے اضافی مٹی کاٹ دیتا ہے، جیسے زندگی ہم سے فالتو خواہشیں چھین لیتی ہے۔ پھر وہ برتن خاموشی سے سائے میں رکھا جاتا ہے۔ یہ مرحلہ اہم ہے، یہاں صبر آزمایا جاتا ہے۔ نہ زیادہ دھوپ، نہ زیادہ ہوا، کیونکہ جلدی برتن کو کمزور کر دیتی ہے۔ خشک ہونے کے بعد آگ کا امتحان آتا ہے، بھٹی، جہاں درجہ حرارت صرف حرارت نہیں، تحمل بھی مانگتا ہے۔ آگ پوچھتی ہے، کیا تم تیار ہو؟ اور مٹی جو کبھی نرم تھی اب سخت ہونا سیکھتی ہے۔ یہ آگ دشمن نہیں، یہ پہچان ہے۔ اسی آگ کے بعد برتن عام مٹی نہیں رہتا، یہ ثقافت بن جاتا ہے۔ گھڑا جو پیاس بجھاتا ہے، ہانڈی جو ذائقہ سنبھالتی ہے، کوزہ جو مہمان نوازی سکھاتا ہے۔ ہر برتن اپنے استعمال سے پہچانا جاتا ہے۔ کچھ برتن صرف سجاوٹ ہوتے ہیں، چمکدار، رنگین، خاموش۔ کچھ برتن روز کے دکھ سکھ سہتے ہیں، چولہے کی آنچ، پانی کا بوجھ، ہاتھوں کی لاپرواہی، اور پھر بھی ٹوٹنے تک خدمت کرتے رہتے ہیں۔ کمہار جب کسی ٹوٹے برتن کو دیکھتا ہے تو رو نہیں دیتا، وہ جانتا ہے ٹوٹنا انجام نہیں، یہ سفر کی سچائی ہے، کیونکہ مٹی دوبارہ مٹی میں مل جاتی ہے۔ اور یہی پوٹری کا فلسفہ ہے کہ شکل عارضی ہے، مٹی مستقل۔ ہم بھی کسی چاک پر رکھے ہوئے ہیں، کسی اندیکھی ہتھیلی میں۔ کوئی ہمیں پیالہ بنا رہا ہے، کوئی چراغ، کوئی سادہ سا گھڑا۔ ہم بھی آگ سے گزرتے ہیں، وقت کی بھکتی میں، اور جو بچ جاتے ہیں وہی کسی کے کام آتے ہیں۔ یہی مٹی، یہی پوٹری، یہی انسان، خاموش مگر معنی سے بھرا ہوا۔